كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر صدق الله العظيم. كذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب انہیں پیغمبروں نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، وہ کہنے لگے کیا ہم ایسے فرد واحد ایک انسان کی اتباع کریں جو ہم ہی میں سے ہے اور اکیلا ہے. انا اذا لفی ضلال وسعر، تب تو ہم بہت بڑی گمراہی میں اور پاگل پن میں مبتلا ہو گئے. او القی الذکر علیہ من بیننا، کیا ہم سب میں سے فقط اس ایک بندے پر اللہ نے وحی نازل فرمائی. بل ہوا کذاب اشر، کہنے لگے بلکہ ایسا نہیں ہے، یہ تو نعوذ باللہ بہت بڑا جھوٹا اور دکھلاوا کرنے والا ہے. سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، اللہ کریم نے اس کے جواب میں فرمایا یہ ان قریب کل ہی یعنی قیامت کے دن یہ جان لیں گے کہ کون بڑا جھوٹا ہے اور کون شیخیاں بکھارنے والا دکھلاوا کرنے والا ہے. اس سے قبل قوم نوح اور قوم عاد کا تذکرہ گزر چکا، اور ان دونوں اقوام کے بعد آنے والی قوم جو قوم عاد کے بقائے جات ہی میں سے ہیں، قوم سمود کہلاتی ہے، ان کا تذکرہ ہے. جیسے کہ گزشتہ اقوام کے نافرمان قوموں کے تذکرے میں، اسی طرح دیگر کئی مقامات پر کائنات میں آنے والی بڑی بڑی نافرمان قوموں کے تذکرے آئے کہ انسانوں کی اکثریت حق اور حق والوں کو جھٹلانے والی، حق اور حق والوں کی مخالفت کرنے والی گزری ہے. عام انسان جب ذرا غور کر کے سوچنے کی کوشش کرے کہ ایسی حالت اور کیفیت کیوں ہے. ان قوموں نے اپنے ہمدردوں، خیرخواہوں، پیغمبروں کو کیوں جھٹلایا، انہوں نے حق کو کیوں تسلیم نہیں کیا. اس بات پر غور کر کے جب اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں گے تو اپنا معاشرہ بھی ویسا ہی نظر آئے گا جیسے وہ معاشرے تھے. گویا کہ جیسے گزشتہ اقوام میں حق کو ماننے والے، حق والوں کے ساتھ چلنے والے کم تھے، تو آج کے دور میں بھی بالکل ایسا ہی. ہمیں بسا اوقات انتہائی بہت زیادہ تعجب ہوتا ہے کہ لوگ قرآن حدیث کھول کھول کے بیان کر کے قرآن و حدیث کی طرف، سیدھے راستے کی طرف کیوں نہیں آتے. اور دنیا کے اعتبار سے بعض ایسے لوگ جو دینی معاملات میں، شریعت میں، مسائل میں جن پر اعتماد کرتے ہیں، تو دنیائی معاملات میں ان پر اعتماد کیوں نہیں کرتے. مثال کے طور پر بھی دیکھو، بڑی عمر کے لوگ عرصے سے دیکھتے ہوئے آئے ہیں اپنے ہی معاشرے میں جو 97% مسلم معاشرہ اور اسلامی مسلمان آبادی پر مشتمل ہے. اس پر ذرا غور کریں.
حالیہ انتخابات پر بھی میں نے غور کیا تو بڑا تعجب ہوا، عجیب حالت اور کیفیت۔ جن لوگوں کے بارے میں لوگ خود تسلیم کرتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، جن لوگوں کے بارے میں لوگ خود تسلیم کرتے ہیں یہ ملک کو لوٹنے والے ہیں، جن لوگوں کے بارے میں لوگ خود تسلیم کرتے ہیں یہ زانی ہیں، شرابی ہیں، بدقماش ہیں، بے دین ہیں، خود تسلیم کرتے ہیں، خود جا کے انہیں کو ووٹ دیتے ہیں، ان کو جتاتے ہیں، اور جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور جن سے شریعت کے سارے مسائل پوچھتے ہیں اور جن پر دین کے اعتبار سے اعتماد ہے، دنیا کے اعتبار سے ان پر اعتماد نہیں ہے، اس بات پر تعجب ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے۔ تو پھر جب یکایک توجہ اس طرف بھٹک جاتی ہے، یہ قوم نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب اور قوم فرعون اور نمرود کی قوم، انہوں نے تو آج کے دور کے علماء سے کہیں بہت زیادہ بلند پاکیزہ ہستیوں کو جھٹلایا۔ تو جب وہ اقوام پیغمبروں پر اعتماد نہیں کر سکتی ہیں تو آج کے دور کے علماء، اگر علماء پر، آج کے دور کی عوام اگر علماء پر اپنا اعتبار نہ کریں تو تب سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ تو ترتیب ہی ایسی چلی آئی ہے۔ جب ان لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے تو آج کے دور علماء اور بزرگوں کو جھٹلاتے ہیں، تو تب یہ بات سمجھ میں آتی ہے حیرانی اور پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ وہی سابقہ چلا آنے والا دستور ہے۔ اب ان آیات مقدسہ میں دیکھو قوم والے پیغمبر کی تعلیمات کو کیسے الٹ دیتے ہیں انہی پر۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تم میری تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے، مجھے نہیں مانو گے تو تم دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے اور تم اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ اب اس کے جواب میں یہ کیا کہتے ہیں؟ فَقَالُوا أَبَشَرٌ مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ۔ اس کا الٹ کر دیا کہ ہم نے اپنے معاشرے کے، اپنی برادری کے ایک فرد واحد کی بات پر ہم نے عمل کیا اور ان کی اتباع کی تو پھر تو ہم بہت بڑی گمراہی اور پاگل پن میں مبتلا ہوئے۔ الٹا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اب آپ ان اقوام کے واقعات سنتے ہیں، ان کی یہ کہانیاں آپ سنتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ وہ قوم والے پاگل تھے، وہ بہت زیادہ گمراہ تھے۔ اب اس کا پھر آپ اپنے اوپر جا کے قیاس کریں، اپنے معاشرے پر دیکھیں تو کیا ہم ان سے الگ اور ان سے کم ہیں؟ ہم گمراہ نہیں ہیں؟ جن کو دھوکے باز اور جھوٹا کہتے ہیں انہی پر اعتبار کرتے ہیں، انہی کو ووٹ دے کر ان کو جتاتے ہیں۔ جن کو ملک کا لوٹنے والا کہتے اور سمجھتے ہیں اس کے باوجود ان پر اعتبار اور انہی کو ووٹ دیتے۔ آج کے دور کے جن سیاستدانوں کو یا جن نعرے مارنے والوں کو آپ نے جتایا، زرداری ہے یا نواز شریف ہے یا عمران خان ہے، اب بتائیں ان کے مقابلے میں بھاری اکثریت سے ہارنے والے علم کے پہاڑ ہیں، فقہ کے پہاڑ ہیں اور تقویٰ کے وہ گہرے سمندر ہیں، ان کو ہرا دیا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ میں سے کوئی جناب اس جماعت کا جتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو، یہ جو ہے مثال کے طور پر میں بات بتا رہا ہوں، یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے جیتنے والا ہے بھاری اکثریت سے، بڑی مچھوں والا، جس کے بارے میں سب کو پتا ہے وہ گنڈا ہے، بدماش ہے، شرابی ہے، کھلے عام شراب پیتا ہے، اور ثاقب نثار نے اس کے سے شراب پکڑنے پر اس کو کہا یہ شیخ تھا، شراب نہیں تھا، کھلے عام بدماشی ہے، کھلے عام زانی ہے، ہر برائی اس کے اندر ہے۔ اس کے مقابلے میں مولانا کو لوگوں نے ہرایا
اب آپ نے نکاح پڑھانا ہو یا جنازہ پڑھانا ہو تو مولانا سے پڑھائیں گے یا اس سے پڑھائیں گے؟ اب دین کا مسئلہ پوچھنا ہو تو اس سے پوچھیں گے یا اس سے پوچھیں گے؟ اب آپ چلو وہ تو بڑے علماء اور بڑی لوگوں کی باتیں ہیں، اب انہیں تینوں کو لے لو. مثال کی بات بتا رہا ہوں، زرداری اور نواز شریف اور عمران خان، وہ تو بڑے لوگ ہیں نا دنیا کے اعتبار سے. ہمارے جیسے غریب بے حیثیت آدمی کے مقابلے میں کیا خیال ہے دینی اعتبار سے آپ ان کو ترجیح دو گے؟ نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں مسئلہ پوچھنا مجھ سے پوچھو گے یا زرداری سے پوچھو گے؟ زرداری پر اعتماد نہیں، مگر دنیا کے بارے میں زرداری پر اعتماد ہے. اب عمران خان کے پر لوگوں کو بڑا اعتماد ہے، باوجود اس کی پارٹی ختم کرنے کی کتنی کوشش کی گئی، ان کو اپنا نشان تک نہیں دیا گیا، اس کے باوجود کتنی بھاری اکثریت سے جیتے، اور ان کی جیت کو ہار میں تبدیل کرنے کی بھی کوشش کی گئی کہ لوگ، ساری دنیا، سارے نوجوان ان کی طرف ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں. اب بتاؤ، روزے کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو میرے جیسے گمنام بے نام آدمی سے پوچھو گے یا عمران خان سے پوچھو گے؟ عمران خان کے بتائے ہوئے نماز کے مسئلے پر عمل کرو گے یا میرے بتائے ہوئے مسئلے پر عمل کرو گے؟ اس کے بارے میں تو پی ٹی آئی کا اس کا جتنا مرضی وہ کیا ٹائیگر ہو، جتنا اس پر جان نشاور کرنے والا ہو، آپ اس کو کے بارے میں کہو گے کہ روزے کے بارے میں اسے کچھ نہیں پتا، طلاق کے بارے میں اسے کچھ نہیں پتا، نکاح کے بارے میں اسے کچھ نہیں پتا، تو وہ ریاست مدینہ بنانے جا رہا ہے. خود زانی ہے، خود شرابی ہے، اعتماد اس پر ہے، ووٹ اس پر ہے، دنیا کا بادشاہ اس کو بنا لے. تو تب پتہ چلتا ہے کہ ان اقوام میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون اور قوم نمرود میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح آج ہم بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو ٹھیک ہی کہلاتے تھے بظاہر، جیسے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کہلاتے اور مانتے ہیں بروں کی، برا سمجھتے بھی ہیں. یہ برسبیل رہا بھی میرے ذہن میں بات آ گئی. میں نے کہا دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، کس طرح الٹ چلتے ہیں. پیغمبروں نے کہا ہماری نہیں مانو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم جہنم میں چلا جاؤ گے. وہ الٹا کہتے ہیں فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعہ، ہم ان کی مانیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، گویا کہ ہم پاگل ہیں ان کی مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ صدارت ہے، نہ وزارت ہے، نہ عہدہ ہے، ہم ان پر کیسے اعتماد کریں. تو یہی صورتحال ہے کہ مولوی کے پاس دین ہے، قرآن ہے، سنت ہے، شریعت ہے، اور اس کے بعد بڑا عہدہ نہیں ہے، بڑی سرداری نہیں ہے، بڑی دولت نہیں ہے، پھر اس کو کیوں جتائیں؟ امریکہ اس کے ساتھ نہیں ہے، دنیا والے اس کے ساتھ نہیں ہے، بدماشی اس کے ساتھ نہیں ہے، ہم کیوں اس کو جتائیں؟ تو یہی وجہ ہے کہ 75-76 سال ہو گئے، دن بدن پستے جا رہے ہیں، گمراہی کے عمی گھڑے میں گرے جا رہے ہیں، دن بدن حالت بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، مگر سیدھے راستے پر آنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اب اس کے مقابلے میں انہی مولویوں کو افغانستان میں دیکھ لیا، آزما لیا. اب وہ افغانستان جو 40 سال ساری دنیا مل کے جس کو مارتی رہی، جس کو کھنڈر بنا دیا، آج جا کے دیکھو. کچھ عرصہ پہلے میں نے بارہا یہ بتایا، میں 10,000 افغانی کا نوٹ، افغانی کرنسی کا 10,000 کا نوٹ لے کے میں بازار گیا ہوں کرنسی چینجر کے پاس. اس نے اس کے 12 روپے بتائے، 10,000 کے 12 پاکستانی. آج آپ کو پتہ ہے انہی مولویوں کی جو پاکستان کے مدرسوں کے، مولانا سمیع الحق کے مدرسے کے شاگرد ہیں، افغانستان کے سارے مولوی اکوڑا کھٹک کے شاگرد ہیں، پشاور کے پڑھے ہوئے ہیں. وہی مولوی انہوں نے افغانستان میں اسلامی نظام قائم کیا. وہاں پر نہ کوئی چور ہے، نہ رشوت خور ہے، نہ شرابی ہے، نہ زانی ہے، نہ گنڈا پور ہے، نہ عمران خان ہے، نہ نواز شریف ہے، نہ زرداری ہے، وہاں ملا ہی ملا ہے. تو اب ان کی کرنسی پاکستانی 3 روپے سے زیادہ کی ہے، افغانی 3، جو 1000 روپے کی 1000 افغانی کا 1 روپیہ تھا، آج وہ روپیہ
ایک افغانی کا 3 روپیہ ہے۔ تو دین والوں کو، شریعت والوں کو، خدا سے ڈرنے والوں کو آگے لائیں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ ہم کب چاہتے ہیں دین والوں کو، شریعت والوں کو لائیں؟ وہ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین والے، شریعت والے آئیں گے تو ہماری بدمعاشیاں ختم ہوں گی۔ حالانکہ بدمعاشیاں تو ختم ہوں گی، مگر جو زندگی چین سکون عشرت کی یہاں ملے گی وہ بدمعاشی کی زندگی میں نہیں ملے گی۔ بدمعاشی کی زندگی میں دنیا تو برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ تم نے نہیں دیکھا ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کو، پرویز مشرف کو، اس کی کتنی بدمعاشی تھی، کس طرح مرتے ہوئے دیکھا؟ اس کا کوئی نام لینے والا آج ہے؟ کوئی ایک نہیں، ایسے سینکڑوں صدر اور وزیر اور امیر اور جرنیل اور جناب بڑے بڑے عہدوں والے گزرے ہیں۔ ان میں سے کون جناب عالی جنت کی موت میں مرا ہے اور کون اس نے چین سکون عشرت کی زندگی گزاری ہے؟ اس لیے یہ باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں، اس لیے کہ ہم سیدھے راستے پر آنا اور اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ کریم سمجھ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔